جب تحریک انصاف کی حکومت ہٹائی گئی تھی کہ جو ہماری رسک ہے یعنی ہم قرضہ واپس نہیں کر سکتے وہ رسک 5% تھی، آج وہ 64.5% ہے، کیونکہ جو ہماری معیشت ہے جس طرح اس کا قتل ہوا ہے جب سے ہم گئے ہیں پچھلے 7 مہینے میں. ہماری حکومت گرانے کے بعد معیشت کا جیسے قتل کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. سب سے زیادہ مہنگائی موجودہ حکومت کے دور میں ہوئی. عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب. کہا 2 چور خاندانوں نے پاکستان کا قرضہ 4 گنا بڑھا دیا. ٹیکس اکٹھا کرنے کی شرح بھی نیچے چلی گئی. ملک ڈوب رہا ہے، ان چوروں کو کوئی فکر نہیں، ان کا پیسہ تو باہر ہے، انہیں ملک اور عوام کا درد کیوں ہوگا. 6 ماہ پہلے کہا تھا ملک ڈیفالٹ کر گیا تو کون بیل آؤٹ کرے گا. خدشات کا اظہار کرنے پر میرے خلاف غداری کے مقدمے بنائے گئے. کہا تھا بیل آؤٹ کی آڑ میں ہمارے قومی اثاثوں پر وار کیا جائے گا. خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے. جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا اور تب تک پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں. اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے. اہم تعیناتی کو متنازع نہیں بنایا جانا چاہیے. خان صاحب کی سیاست شروع دن سے آج تک ایک تعیناتی پر گھوم رہی ہے. اہم تعیناتی پر غیر ضروری طور پر سیاست کی جا رہی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں آپس میں گولی چلانے لڑنے کے بجائے الیکشن میں حصہ لیں. ہماری ترجیح سیلاب متاثرین ہونے چاہیے. ہم نے سیاسی تماشوں کو قوم کی ترجیح بنایا ہوا ہے. بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس کا دورہ. او بی ڈی کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا. نام کا بالکل ڈسکشن ہی شروع نہیں ہوا. ڈیڈ لاک کیا ہوگا، ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہوئی. 18-19 کے بعد ہی کوئی نام نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کوئی نام نہیں. ابھی یہ پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا. آرمی چیف کے نام پر ابھی مشاورت نہیں ہوئی. 18 یا 19 نومبر کے بعد آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں ابھی تک فوج نے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے نام نہیں بھیجے. جو نام فوج بھیجے گی اسی پر مشاورت ہوگی. عمران خان ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد سے کھیل رہے ہیں. عمران خان کے حالیہ بیانات پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. عمران خان الزامات لگا کر بین الاقوامی تعلقات خراب کر رہے ہیں. حقیقی آزادی مارچ کے دوسرے مرحلے کا 6واں روز. چیئرمین پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں بھی عوام کا جم غفیر سڑکوں پر. خواتین کی بڑی تعداد شامل. جوش و خروش دیدنی. شاہ محمود قریشی کی قیادت میں قافلہ سرائے عالمگیر پہنچ گیا. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عمران خان کے بلے نے شیر کو ڈھیر کر دیا. عمران خان نے نظریے کی بنیاد رکھی. قومی سیاست نے نئی کروٹ لی. اسد عمر کی سربراہی میں قافلہ لالیہ پہنچ گیا. اسد عمر کہتے ہیں عوام کی سوچ بدل چکی. سیاست میں بھی تبدیلی آئی. اپر دیر سے بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کا آغاز. مراد سعید کہتے ہیں مارچ دیگر قافلوں کے ساتھ سوابی کے راستے ہفتے کی رات راول پنڈی پہنچے گا. تحریک انصاف کا بیانیہ گھر گھر پہنچانا ہے. عمران خان کی زیر صدارت زمان پاک میں مشاورتی اجلاس میں اہم فیصلے. عام انتخابات، اعظم سواتی تشدد کیس، ارشد شریف قتل کیس کو شدت سے اٹھانے پر اتفاق. سائفر کے معاملے کو بھی آگے بڑھانے پر اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے یونین کونسلرز کی سطح پر حکومت مخالف تحریک چلائی جائے گی. عمران خان سے مونس الہی اور آئی جی پنجاب کی ملاقات. لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو. چیئرمین پی ٹی آئی سے پنجاب کے وزیر راجہ بشارت اور انصاف وکلا فورم کی بھی ملاقات. قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر سے متعلق قانونی امور پر مشاورت. عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات تاحال شروع نہ ہو سکیں. جے آئی ٹی ارکان کو باضابطہ طور پر آگاہ ہی نہیں کیا گیا. محکمہ داخلہ پنجاب صرف تفتیش کے لیے لیٹر ہی جاری کر سکا. واقعے میں گرفتار ملزم نوید کو 12 روز گزرنے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا.
ارشد شریف قتل کیس فیصل واڈا مراد سعید کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے طلب کر لیا. فیصل واڈا مراد سعید کا دعویٰ تھا کہ ارشد شریف کو لاحق خطرات سے آگاہ تھے. دونوں رہنماؤں کو شواہد کے ساتھ پیر کو FIA ہیڈ کوارٹر آنے کے لیے نوٹس جاری. پر قاتلانہ حملہ، اعظم سواتی سے تضحیک کا میز سلوک، ارشد شریف کا قتل اور سائفر کی تحقیقات. تحریک انصاف کے سینیٹرز کی سینٹ سے سپریم کورٹ تک واک. شہزاد وسیم کہتے ہیں ریاست شہریوں کے حقوق کی گارنٹی اور عدلیہ محافظ ہے. کل قوم نے اپنی آنکھوں سے عمران خان کے زخم دیکھے. عمران خان اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں. شبلی فراز بولے پارلیمنٹ کو گھر کی لونڈی بنا دیا گیا. ملک کے مقبول ترین لیڈر کو انصاف نہیں مل سکا تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا. چاہتے ہیں عوام کا اداروں پر اعتماد بحال ہو جائے. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت. عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کرپشن بنیادی حقوق کی خلاف ورزی میں آتی ہے. سپریم کورٹ بے نامی اداروں سمیت مختلف نیب کیسز میں قانون سازوں کو حکم دے چکی ہے. عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن فیصلہ جلد سنائے گا. فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے بڑی کوشش کی. قانون نافذ کرنے والے اداروں سے خود رابطہ کیا. قانون نافذ کرنے والے ادارے دوسرے تیسرے لیول پر ڈیوٹی کے لیے تیار ہیں. فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جس پر عمل درآمد ہو سکے. دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے. مردم شماری، الیکٹورل اور حلقہ بندیوں کی بنیاد پر الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتا. اگر قانون سازی کی بات مان لی جائے تو 90 دن میں بھی الیکشن نہیں ہوگا. یہ الیکشن کریں اور کل کو جو ہارنے والی جماعتیں ہیں وہ یہ کہیں کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر انتخابات نہیں کرا پائے، اس لیے ہم نے استدعا کی کہ الیکشن کو فی الحال 90 روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے. سینسس میں کراچی کو آدھا گن دیا گیا. بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے، حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں، ووٹر لسٹ میں جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. اگر یہ ساری پارٹیاں مل کر بھی الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں تو جماعت اسلامی الیکشن کروانا چاہتی ہے. سندھ حکومت کی فوری الیکشن کرانے سے معذرت. وزارت داخلہ کا بھی فورسز فراہم کرنے سے انکار. IG سندھ بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے حامی. MQM کا الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں درست کرنے اور میئر کو اختیارات دینے پر اصرار. مرتضی وہاب کی کراچی میں 2 مراحل میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی تجویز. کہا چاہتے ہیں کل کو الزام نہ لگے کہ حکومت انتخابات پر اثر انداز ہوئی. تحریک انصاف کے وکیل بولے سندھ حکومت نہیں چاہتی کہ اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو ملیں. قانون سازی کے بغیر الیکشن ہوئے تو میئر وسیم اختر کی طرح بے اختیار ہوگا. حافظ نعیم الرحمان بولے الیکشن کمیشن فوج بلائے، رینجرز FC بلائے مگر انتخابات کرائے. کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا آغاز. نمائش 18 نومبر تک جاری رہے گی. 50 سے زائد ممالک اپنی مصنوعات کے ساتھ شریک. آسٹریلیا، رومانیہ اور ہنگری پہلی بار حصہ لے رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں آئیڈیاز اہم پلیٹ فارم کی حیثیت اختیار کر چکا. نمائش عالمی دفاعی مارکیٹ میں پاکستان کے بڑھتے اقدامات کو اجاگر کرتی ہے. امن کے لیے ہتھیار کی تھیم امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے. یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہمارا دفاعی شعبہ ٹیکنالوجی کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعظم کی 2 روز سے طبیعت ناساز تھی. ڈاکٹرز کے مشورے سے کورونا ٹیسٹ کرایا جو مثبت آیا. عوام اور کارکنان وزیر اعظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں. صدر عارف الوی کی وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے جلد صحت یابی کی دعا. کہا کورونا کے دوران احتیاط کریں. سابق صدر آصف زرداری کا بھی وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں PTI رہنما عامر کیانی کی 23 نومبر تک عبوری ضمانت منظور. عدالت نے FIA کو عامر کیانی کی گرفتاری سے روک دیا. بینکنگ عدالت کی عامر کیانی کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت.
سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں بارش متاثرین سے متعلق کیس کی سماعت. چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ایریگیشن کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر شو کاز جاری. عدالت نے گزشتہ سماعت پر نکاسی آب کا پلان مرتب کرنے کے احکامات دیے تھے. کہاں گیا ریکارڈ؟ ریونیو والوں نے جلا تو نہیں دیا. اگر ہائی کورٹ بھی گوٹھ یا کچی آبادی میں ہوتی تو آپ لوگ اس کا ریکارڈ بھی جلا دیتے. سندھ ہائی کورٹ کا کولاچی سوسائٹی کو الاٹ 79 ایکڑ زمین کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی. ڈالمیا شانتی نگر میں سرکاری اسکول عمارت کو مسمار نہ کرنے سے متعلق حکم امتناع برقرار رکھنے کی ہدایت. کراچی ناردرن بائی پاس پر کلعدم تنظیم اور سی ٹی ڈی مقابلے میں زخمی اہلکار دم توڑ گیا. شہید اہلکار کا 1.5 ماہ تک علاج ہوا. مقابلے کے دوران داعش کے 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے. سی ٹی ڈی کی کرنگی انڈسٹریل ایریا میں کارروائی. کلعدم SRA کا دہشت گرد رستم علی گرفتار. سندھ کے سرکاری اسپتالوں کے ملازمین کا 31 روز سے احتجاج. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنما کہتے ہیں پہلے ڈرے نہ اب ڈریں گے, اپنا حق لے کر رہیں گے. محکمہ صحت سندھ نے احتجاجی ملازمین کی لسٹیں طلب کر لیں. وفاق کی کوشش ہے صوبائی حکومت ناکام ہو. حکومت نے خیبر پختونخوا کے فنڈز روک رکھے ہیں. NFC میں طے شدہ حصہ بھی نہیں دیا جا رہا. وزیر اعلیٰ KP محمود خان کا اپردیر چوک میں جلسے سے خطاب. کہا عمران خان کے دور حکومت میں ملک ترقی کی جانب گامزن تھا. وزیر اعلیٰ نے ضلع اپردیر میں کیڈٹ کالج سمیت متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا. ریسکیو 1122 کی بلڈنگ کا افتتاح بھی کیا. اسموگ عالمی مسئلہ بن چکا. ہوا صاف کرنے کے ٹاورز لگانے کے لیے چینی ٹیکنالوجی سود مند ثابت ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں ٹاور سرحدی اور صنعتی علاقوں کے قریب لگائے جائیں گے. پنجاب حکومت نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کی ہے. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری. ملک بھر میں سردی کی لہر. مالم جبہ میں 5, کالام میں 3 انچ تک برف باری ریکارڈ. درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. کالام استور بابوسر اسکردو میں -3 اور مالم جبہ میں -2 ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی آ گئی. کراچی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج. انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں G20 اجلاس. امریکی اور چینی صدور, کینیڈین وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی شرکت. انڈونیشیا کے صدر نے عالمی رہنماؤں کا استقبال کیا. چینی صدر نے خطاب میں کہا سب کو مل کر عالمی ترقی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق کی بیٹی کی سرگودا میں مہندی کی تقریب. انضمام الحق کی پگڑی پہن کر گھوڑے پر آمد. پنجابی روایت کے تحت سابق کرکٹر مشتاق احمد کو بھی پگڑی پہنا کر گھوڑے پر بٹھایا گیا. امینہ حق اور محسن کو بھگی میں بٹھا کر لایا گیا. ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا 36 برس کی ہو گئی. شعیب ملک کی اہلیہ کو جنم دن کی مبارکباد. شعیب نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کر کے صحت مندانہ زندگی کی دعا دی. ثانیہ نے شعیب کی پوسٹ پر کوئی جواب نہیں دیا. بھارتی ٹینس اسٹار نے قریبی دوستوں کے ساتھ سالگرہ کا کیک کاٹا. ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ دل دل پاکستان کیا ہے. ایوری ون واز سنگنگ دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. ہر آسٹریلوی ہم سے پوچھ رہا ہے یہ دل دل پاکستان کیا ہے. آسٹریلیا میں پاکستانی سفیر زاہد حفیظ چودھری کی آبائی نیوز سے گفتگو. کہتے ہیں کرکٹ سے پاکستانیوں کی خوشیاں جڑی ہیں. شائقین کا فائنل میں جذبہ قابل دید تھا. 32 ٹیمیں, 64 میچز, 1 ٹرافی. کھیل کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ اتوار سے سجے گا. قطر کے 5 شہروں میں 8 مقامات پر مقابلے ہوں گے. رونالڈو, میسی, نیمار جلوے بکھیریں گے. مداحوں کا جوش آسمان پر. سڑکوں پر گہما گہمی. دنیا کے سب سے بڑے 17 فٹ اور چوڑے اور 7 فٹ اونچے فٹ بال بوٹ کی رونمائی. کھلاڑیوں کی ویڈیو بھی جاری. فٹ بال جائنٹس کی اینیمیٹڈ ویڈیوز بھی شیئر. برازیل میں فٹ بال دیوانوں نے گلیوں اور عمارتوں کو سجا دیا.